پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا جو اللہ کا ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے وہ سب طلب کر رہے ہیں. مسلمان طلب کر رہا ہے، ایمان والا طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے. کافر طلب کر رہا ہے، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے اور اس کا دل ہر دھڑکن سے پہلے اللہ سے طلب کر رہا ہے ایک اور دھڑکن کی اجازت دے دیجیے، ایک اور سانس کی اجازت دے دیجیے. اس کی لنگز اجازت مانگ رہی ہیں، اس کے پیر اجازت مانگ رہے ہیں چلنے کے، اس کی آنکھیں اجازت مانگ رہی ہیں، اس کا ہر سیل اجازت مانگ رہا ہے. تو اس کی کانشنس میں نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ وہ طلبگار نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یعنی جنات اور انسان، من فی السماوات والارض، یعنی جنات اور انسان کی طرف اشارہ ہو گیا، اور پھر اس سے مزید ایون فرشتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. وہ سب طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کے. علم القرآن. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس کے بارے میں کچھ باتیں تم دونوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ عالم اس کا زیادہ تعلق آخرت کے دن سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق سنفرغ لکم سے ہے. اور پھر یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس، آگے آسمان سے برسار ہو رہی ہے، بالکل رائٹ. تو وہ قیامت کے دن کا سین ہے، اور اس دن کوئی نہیں بچ سکے گا. اور اس دن جن آسمان میں بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی صلاحیت ہے آسمان میں اسکیپ کرنے کی. انسان دنیا میں کسی غار میں گھسنے کی کوشش کرے گا یا کسی جگہ چھپنے کی کوشش کرے گا، اور دونوں کو اکٹھا کر کے کہا ہے اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ کوئی بارڈر کراسنگ کر لو، کہیں نکل جاؤ، آسمان میں جانے والے صلاحیت رکھتے ہیں وہ آسمان میں نکل جائیں، اور جو زمین میں کہیں گھسنا چاہتے ہیں وہ زمین میں کہیں گھس جائیں، تو جاؤ، گھس جاؤ، جس کونے میں بھی جانا چاہتے جاتے ہو جاؤ. تو یہ ایک طرح سے ایک چیلنج کیا جا رہا ہے. ہم سمجھے کہ یہ اس آیت سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کبھی اسپیس میں نہیں جا سکتا اور یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی میرے نزدیک بات ڈائریکٹلی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جب پہلے مون لینڈنگ ہوئی تھی نا، تو ہمارے کافی اسلامی حلقات میں لوگوں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. تو وہ ایک پورا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. اس آیت کا اس سے تعلق ہے ہی نہیں، پہلی بات. لیکن اگر اس کو دنیاوی سینس میں بھی لیا جائے، دوسرے درجے، پہلے درجے میں نہیں، پہلے درجے میں، کیونکہ صورت کے سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسرے درجے میں اس کو جنرلی لیا جائے تو میرے نزدیک یہ قرآن کی وحی کے دور کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وحی آ رہی ہے قریش پر، اور وحی آنے کی وجہ سے آسمان بند کر دیا گیا ہے، اور جنات آسمان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان پر فائرنگ ہوتی ہے ادھر سے بھی، بالکل، تو وہ نہیں جا سکتے. تو اب جنات کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ آسمان بند ہے، اور ان کے ذریعے ان کو پہلے درجے میں پتہ ہے. یعنی قریش کو تو لگتا ہے فریڈم آف موومنٹ ہے ابھی، رائٹ، لیکن جنات کو پتہ ہے فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، رائٹ. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. رسول تو جن میں انہوں نے کہہ دیا ہم تو جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر برساری ہوتی ہے، ہم نہیں جا سکتے کہیں بھی، رائٹ. اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. یہ قرآن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا پورا آسمان کیوں بند کر دیا گیا. تو یہاں شاید اس کی طرف بھی دوسرے درجے میں اشارہ ہے، لیکن پہلے درجے میں یہ وہی چیلنج ہے. اس کو ایک فلمی منظر کے طور پہ دیکھ لو. کوئی کرمنل ہے، وہ بھاگ رہا ہے پولیس سے، پولیس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رکو 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 رکو، وہ نہیں رک رہا، وہ دیوار پہ چڑھ گیا، وہ کہیں گھس گیا، کہیں آگے نکل گیا، رائٹ. اچھا، پولیس والے اناؤنس کرتے ہیں بھاگ رہے ہو نا، ذرا اور زور سے بھاگو یار، کمان، چلو چلو، جاؤ آگے، جاؤ جاؤ. پولیس والا ایسے کیوں کہے گا مائک لگا کے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے جس طرف بھی بھاگ رہا ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا. تب ایسی بات کی جاتی ہے اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. تو یہاں اگر تم ان اقطار کو، ان بارڈرز کو تم کراس کر سکتے ہو، ان کو چاک کر سکتے ہو تو کر لو. بغیر اجازت کے تم کہیں نہیں جا رہے. آج لا تنفذون الا بسلطان، بغیر کسی اتھارٹی کے تم کہیں نہیں نکلو گے. یہ بات اب کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے انسان کے پاس ایک کھلی چھٹی تھی اور وہ سوال کرنے والا تھا،
لیکن اب تم سے سوال جواب شروع ہونے والے ہیں اور تم اس سوال جواب سے اتنے ڈرتے ہو کہ تم کہیں بھاگ کے نکل جاؤ. تو ٹھیک ہے، کوشش کر لو، تم کہیں نہیں جانے والے. اور یہ اب جو آگے جو منظر آ رہا ہے نا، یہ اس انٹروگیشن کے بارے میں ہے. یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. پہلے کہ تم پر اوپر سے جو فائرنگ ہونی ہے، شواظ من نار آگ کے، ونحاس اور تانبے کے. تو تانبے کی فائرنگ میسائلز گر رہے ہیں تمہارے اوپر اور تم انتصار نہیں کر سکو گے. فلا تنتصران، انتصار عربی میں بدلہ لینے کو کہتے ہیں یا جوابی کارروائی کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. تو تمہارے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. رائٹ؟ اس کو کہنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، اگر اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، اب انسان کے بارے میں سوچیں. انسان ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بم گر گیا، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بم گر گیا، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر آگ لگ گئی. کہاں بھاگے گا؟ اب جن کا کیا مسئلہ تھا؟ جن کدھر بھاگے گا؟ آسمان میں. فائرنگ آ کہاں سے رہی ہے؟ اوپر سے آ رہی ہے. گولیوں کی طرف بھاگے گا کوئی؟ تو دونوں کو جو پہلے کہا ہے نا نکل سکتے ہو تو نکل لو، اور اب ایکسپلین کر دیا کہاں نکلو گے. یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے. اب رک چکے تمہارے اسکیپس، سب بند ہو چکا ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی حصے میں ایک منظر کھینچا تھا نا ہمارے لیے، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اونچا کیا، اس میں ایک میزان قائم کیا. اب اس میزان کو توڑنا شروع کر دیا، اس میں ڈسٹربنس آ گئی. والارض وضعها للانام، اب زمین پہ آگے گر رہی ہیں، بم گر رہی ہیں، اب زمین تنگ ہو رہی ہے. وہ ایک ایکسپینسو تھی، کہاں جہاں ابھی انعام چلے جائیں ان کے لیے زمین کو جو ہے وہ ہمبل کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، والحب ذو العصف والریحان. رائٹ؟ لیکن اب تنگ ہو رہا ہے ہر طرف سے. اور ابھی سمندر کا ذکر تو یہاں ہے نہیں، لیکن اگر سمندر میں میٹیئرز گر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رائٹ؟ اذا البحار فجرت، پورا پھٹ جاتا ہے. البحار فجر، وہ سمندر میں ایکسپلوژن شروع ہو جائیں گی، سونامیز آنی شروع ہو جائیں گی. لوگ سمندر کی طرف نہیں جائیں گے، سمندر سے بھاگیں گے. سائی فائی موویز میں دکھاتے ہیں کہ کوئی بڑا میٹیئر آنے والا ہے، ارتھ کو ہٹ کرنے والا ہے، تو یہ جو بلینئرز ہیں یہ اپنے لیے ایک انڈر گراؤنڈ بنکر بناتے ہیں بچنے کے لیے. اور کچھ اور ہیں جو اپنے لیے ایک سیٹلائٹ بناتے ہیں، راکٹ بناتے ہیں کہ وہ سیٹلائٹ میں رہیں گے، اوپر کو اسپیس اسٹیشن بنا لیں گے. اور کچھ ہیں جو بہت بڑی سب مرین بناتے ہیں، وہ اوشن کے نیچے رہ جائیں گے. یعنی ان کے ایک سروائیول اسکیپ پلانز ہیں بلینئرز کے، کہ وہ دنیا کی تباہی کے بعد کیسے سروائیو کریں گے اپنے آپ کو. رائٹ؟ ان میں سے ہر اسکیپ پلان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی موویز بنانے سے پہلے ہی برباد کر دیا. پرویکٹیولی. کوئی اگر میٹر شاور ہو رہا ہے تو کون سیٹلائٹ میں جائے گا اوپر بلٹس کی طرح؟ اگر سمندر میں ہی سارے گر رہے ہیں میٹیئرس، تو ہمارا جو نیچے سب مرین بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر آ کے اتنا بڑا میٹر آ کے لینڈ ہوگا. رائٹ؟ تو لیکن ایک obsession ہے انسان کی کہ بچ جائے کسی طرح. اور کتنی ہالی ووڈ میں پچھلے 20 سال میں کتنی موویز بنی ہیں کہ دنیا تب برباد ہو جائے گی، بڑا سونامی آئے گا، بہت بڑا کلیش آئے گا، اور ہم بس اسپیس میں جا کے بچ جائیں گے، یا ہم کہیں اور کسی اوشن کے نیچے جا کے بچ جائیں گے، یا کسی بنکر میں جا کے بچ جائیں گے. یہ ایک کانسٹنٹ تھیم ہے انسان موویز کی. کیونکہ ابھی تک انسان کو ایک obsession ہے کہ کسی نہ کسی طرح اقطار السماوات والارض سے کہیں نکل جائے، اس قیامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. رائٹ. استاد، یہاں پہ آپ نے ان آیت کو 2 ایسپیکٹ سے دیکھا. ایک یہ کہ وحی والے کے ایسپیکٹ سے کہ شاید یہ وحی والا ٹائم تھا جب ہو رہی تھی، اور دوسرا قیامت کے منظر. تو اس میں وحی والے میں سمجھ آتا ہے کہ جن کا ذکر پہلے آنا، کیونکہ وہ اول درجے میں ان کو پتہ ہے. رائٹ؟ لیکن قیامت کے ایسپیکٹ میں اگر دیکھیں ایسپیکٹ سے، تو وہاں پہ جنات کا پہلے ذکر ہونا وہ سینس نہیں بنا رہی. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں قرآن میں جو تقدیم اور تاخیر ہے نا، انسان کو پہلے ذکر کیا جائے یا جن کو پہلے ذکر کیا جائے، اس کا تعلق سیاق کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے. اور مناسبت کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اگر انسان اور جن اکٹھے ہو کر قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں نہیں لا سکیں گے.
قرآن جیسے ہم نے اس صورت میں دیکھا اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیان کہا ہے. بیان بلاغ ھذا بیان للناس بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. بلاغ اور بیان انسان کی صلاحیت ہے. انسان کو خاص تحفہ دیا گیا علمہ البیان. تو جب قرآن کو چیلنج کرنے کی بات آئی تھی تو ان دونوں میں سے جنوں اور انس میں سے کون زیادہ صلاحیت رکھتا ہے بیان بنانے کی, بلاغ بنانے کی؟ انسان. تو جب کہا کہ قرآن جیسی کوئی چیز لاؤ تو پہلے انسان کا ذکر کیا. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. وہ قرآن کا چیلنج ہے. یہاں پر فرار ہونے کا چیلنج ہے. جو چیلنج اس آیت میں ہے وہ فرار ہونے کا ہے. زمین میں کہیں نکل جاؤ یا آسمانوں میں نکل جاؤ. میں دونوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. زمین میں اسکیپ کرنا یا آسمان میں اسکیپ کرنا. انسان اور جن میں کس میں زیادہ صلاحیت ہے اسکیپ کرنے کی؟ جنوں میں. وہ اسپلٹ سیکنڈ میں کہیں سمندر میں پہنچ جائے, وہ اسپلٹ سیکنڈ میں کہیں پہاڑوں میں گھس جائے, وہ اسپلٹ سیکنڈ میں کہیں آسمان کی طرف نکل جائے. اس کے پاس ایک صلاحیت ہے ٹریول کی جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر کیونکہ جس چیلنج کی بات ہو رہی ہے اس میں جن کی مناسبت زیادہ ہے, اقطار کی نفذ الاقطار کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں جن کا لفظ پہلے لایا گیا ہے. اور پھر کیونکہ جن چھپی ہوئی مخلوق ہے اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے اسکیپ پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں, رائٹ. تو وہ دروازہ من باب اولا وہی پہلے بند کیا وہ دروازہ, اور پھر انسان کے ذکر کیا. اگر جن نہیں بچ سکتے تم کیا بچو گے؟ رائٹ. اس طرح سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اور اس بچنے کے لیے نا اس کا جو حل ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے سوال کرو. تو اس سے سوال کے ذریعے ہی پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ نے بچنا ہے یا اس دن آپ چاہتے ہو کہ آپ آگے پیچھے نہ نکلو تو آپ اس سے سوال کرنا شروع کر دو, تو قیامت کے دن آپ محفوظ رہو گے. غیر شعوری طور پہ تو ویسے ہی سوال کر رہے ہو, اگر شعوری کر لیتے تو بچ جاتے. بالکل. اور شاید زید کی بات سے مجھے لگ رہا ہے جو سٹارٹ میں ہم نے سیشنز میں ڈسکشن کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایسی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, یا میں نے یہ زندگی مجھے دینی نہیں تھی, میں نے تو مانگا ہی نہیں تھا. تو شاید ہم مطلب سوال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کا بھی رسپانس ہے شاید. اینڈ سیکنڈلی استاد اپنا اللہ تعالیٰ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے بہت ڈراؤنا پکچر ڈرا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نار نحاس. اب آ کے جب وہ کہتا ہے کہ فبی ای اعلیٰ, تو اب میں کیا سمجھوں کون سی نعمت, مطلب یہ تو میرے لیے عذاب, یعنی ایک عذاب کی بات ہو رہی ہے. بہت اچھی بات کی ہے. مجھے 15 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا. 15 سال پرانا. میں بoston یونیورسٹی میں گیا تھا, میرا لیکچر تھا وہاں پہ. تو ایک لڑکی میرے پاس آئی, مجھ سے بات کرنے لگی عربی میں. اوکے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمعتک علی یوٹیوب. ماشاء اللہ. محجبہ نہیں تھی. تو میں نے کہا تعلمت العربیہ؟ نعم تعلمت العربیہ, تعلمت الشریعہ, حفظت القرآن, ولكن لست مسلمہ. میں نے شریعت بھی پڑھی, قرآن بھی پڑھا, حفظ بھی کیا, مسلمان نہیں ہوں. کنت مسلمہ, میں ہوتی تھی مسلمان. تو میں نے کہا ما قصتک, ما كان السبب للخروج من الاسلام, اسلام چھوڑا کیوں, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میں حیران, عربی بھی آتی ہے, قرآن بھی آتا ہے, حفظ بھی کیا ہوا ہے. کہتی ہے السبب كان سورة الرحمن. کہتی میرا سب سے بڑی میری ریزن تھی وہ سورة الرحمن تھی. پھر اس نے انگلش میں بات کی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ کیونکہ سورة الرحمن میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے, اور پھر آگ گرانے کی اور جلانے کی اور ٹارچر کرنے کی باتیں کرتا ہے. تو یہ کیسا رحمان ہوا؟ میں نہیں مان سکتی ایسے خدا کو. تو میں نے اس کو سائڈ پہ, ذرا آڈینس تھی, میں ذرا سائڈ پہ کر کے اس سے میں نے الگ سے بات کی. میں نے اسے کہا کہ تم واقعی نہیں مانتی؟ کہتی نہیں مانتی. کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا گو ٹو ہیل. میں نے اسے کہا گو ٹو ہیل. شی گوز واٹ وڈ. ایسے تم مانتی نہیں ہو تو تم میں برا کیوں لگا؟ تمہارے لیے تو یہ فکشن ہے, تو وہ تو ہے ہی نہیں تمہارے نزدیک. تو اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں گو ٹو ہیل, تو دیٹس دا سیم ایز گو ٹو ڈزنی ورلڈ, اور یو نو go to Asgard, you know, go to some fictional place. It doesn't exist for you. میں نے اسے کہا کہ تم کیونکہ ڈسٹرب ہوئی ہو نا, یہ ڈسٹرب وہی ہو سکتا ہے جس کو
اس کی حقیقت کا سے اسکیپ نہیں کرنا پا رہا وہ انسان. سم تھنگ ان یو از ناٹ لیٹنگ گو. اور تم میرے پاس آئی، تو نے مجھے بتایا کہ تم مسلمان ہوا کرتی تھی. دیکھو، کوئی ہندو ہوتا تھا، وہ ہندو نہیں ہے اب. کوئی عیسائی ہوتا تھا، وہ عیسائی نہیں ہے. کوئی بدھسٹ تھا، وہ بدھسٹ نہیں ہے. لیکن وہ پوڈ کاسٹ نہیں بنا تھا اس کے بارے میں کہ میں ہندو تھا، اب میں ہندو نہیں ہوں، اور اب میں ایتھیسٹ نہیں کرتا. کوئی عیسائی تھا، وہ چھوڑ گیا ریلیجن. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا اس کے بارے میں. کوئی مسلمان ہوتا ہے اور اسلام چھوڑے، تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اسلام کیوں چھوڑا. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ تمہارا ایک ریلیشن شپ ہے اسلام کے ساتھ، اور وہ تمہارا ایکس ہے اب، تو اپنے ایکس کے ساتھ کیوں اتنے obsessed ہو؟ گیٹ اوور اٹ، موو آن ود یور لائف ناؤ. Right. تو آ کے مجھے عربی میں بات کرنا، ضرورت نہیں تھی عربی میں بات کرنے کی. مجھے بتانا کہ میں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، مجھے بتانا میں نے شریعت پڑھی ہے، میں مسلمان ہوتی تھی اب نہیں ہوں. میں نے کوئی تفاصیل نہیں پوچھی تھی. تمہارے اندر ایک ڈسٹربنس ہے اور تم اس ڈسٹربنس کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہو، تو مجھے 1-2 منٹ دے دو، میں سمجھا دوں تمہیں کچھ بات، شاید سمجھ میں آ جائے. دیکھو، موسم کی فورکاسٹ آتی ہے کہ بھائی طوفان آنے والا ہے. اب موسم والے کو کوسنا شروع کر دو، یار اس کی ہمیشہ خراب خبریں ہی دیتا ہے یہ بندہ، اس کی وجہ سے طوفان نہیں آ رہا، اس کا شکر کرو طوفان آ رہا ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، نکل جاؤ یہاں سے. اگر یہ خبر نہ آتی تو تم اپنے آپ کو تیار نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بارے میں بتا دیا، کل من علیہا فان، موت آ رہی ہے، موت کے بعد بھی کچھ آ رہا ہے. اب یہ حقیقتیں ہیں جس سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو اس حقیقت کا علم نہ ہو، اگر آپ کو جہنم کے ڈرونے ہونے کا علم نہ ہو، فرض کریں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ پر رحمت کی اور آپ کو نہیں بتایا کہ جہنم میں کیا کیا ٹارچرز ہونے والے ہیں اور کیا کیا ڈرونی چیز ہونے والی ہے، آپ کو اچھے موڈ میں رکھا، تو یہاں تک ہم بات پہنچی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور پھر جنت کی بات شروع ہو گئی. یہ پورا جہنم کی آیت ہم اسکپ کر دیتے ہیں. فرض کریں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت تو ہے، بس اس کی بات نہیں کی. رائٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یہودیوں کی کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں قیامت کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. 5 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، نہ ہونے کے برابر ہے. اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی جو بات قرآن نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات کرتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اللہ کہتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، آخری لمحہ آنے والا ہے، آ رہا ہے. اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. پہلی بات موسیٰ علیہ السلام سے آخرت کی ہے. 4 میں سے 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخرت کا نام و نشان نہیں، بھلا دیا، مٹا دیا اسے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یود احدہم لو یعمر 1000 سنۃ، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ 1000 سال رہے، زندہ رہے. اتنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے اور مرنے کے بعد والی بات کو ہی اریز کر دیا اپنی کتابوں سے، ہے ہی نہیں. اب اندازہ کرو ہمارے پاس یہ علم نہ ہوتا. پھر کرسچنس کے پاس کیا ہے؟ کرسچنس کے پاس ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے جہنم کا، جس میں مذاق سا بن گیا، ان کے لیے مذاق سا بن گیا. تو ان کے کلچر میں کیا ہوا، امریکن کلچر میں کیا ہوا، یورپین کلچر میں کیا ہوا، ہیوی میٹل میوزک ہے، کوئی ہالووین میں ڈیول کی طرح کے آؤٹ فٹس پہن کے، وہ اپنا کیا نام ہے ہارنز لگا کے اور پچ فورک ہاتھ میں لے کے، اور وہ تھیم بناتے ہیں ریڈ سی اور فلیمنگ اسکلز، ہائی وے ٹو ہیل، یو نو، ڈیول ورشپ میوزک. کہ جہنم بھی ہوگی تو کوئی ہیوی میٹل پارٹی ہوگی، کوئی ریو پارٹی ہوگی جہنم میں، یہی کچھ ہونا ہے. رائٹ؟ مذاق بن گیا ان کے لیے. ہیل ایک کیا فکشن بن گئی، رائٹ؟ انٹرٹیننگ چیز بن گئی. کارٹونز بناتے ہیں ہیل کے بارے میں، موویز بناتے ہیں ہیل کے بارے میں. کوئی ہیل میں گیا پھر ہیل سے نکل آیا. مسلمان کبھی جہنم کے بارے میں مذاق کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. ہم ہر طرح کے الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں. جہنم ہمارے لیے مذاق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جس طرح بات کی ہے نا، اس کو اگنور کرنا اور اس کو سیریسلی نہ لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اٹس ٹو سیریس، اٹس ٹو سیریس. اب دیکھیں، آپ یہاں درمیان میں کھڑے ہیں، ویژولائز کرو، یہاں ایک لابی میں کھڑے ہیں، ایک طرف دروازہ کھلا ہے،
اس کے پیچھے جنت ہے, ایک طرف دروازہ کھلا ہے, اس کے پیچھے جہنم ہے, اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ویژولائز کرا دیا. آپ کو ڈالا نہیں اندر, آپ کو پوری ویژن دے دی کہ یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, اور آپ نے دونوں میں سے ایک دروازے میں جانا ہی جانا ہے. چوائس نہیں ہے, بیچ میں نہیں کھڑا رہے گا کوئی بھی, آپ نے جانا ہی جانا ہے, رائٹ. تو آپ اللہ کا شکر نہیں کرو گے کہ آپ کو جہنم کا پورا ویو دے دیا, کیونکہ اگر جنت دکھا دی اور جہنم نہیں دکھائی تو آپ کہیں جنت ہے تو بہت اچھی لیکن بہت کام ہے یار, I'll take door B, I'll take door number 2. اگر ڈور نمبر 2 کو پوری طرح ڈسکرائب نہ کیا ہوتا تو آپ ڈور نمبر 2 سے بھاگنے کی کوئی کوشش نہ کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی آپ کے اوپر کہ آپ خطرے سے اویئر نہیں ہیں. ماں بچے کو سکھاتی ہے کہ وہ سانپ ہے, اس سے دور رہو, سانپ ڈرونا ہے. اگر انڈونیشیا میں رہتے ہیں نا لوگ تو وہاں سانپ بہت ہیں, رائٹ. تو بچوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے کبھی کبھی سانپ کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کو کیا پتا, وہ کھیلنا شروع کر دے سانپ سے. تو اگر بچے کو ڈرایا جا رہا ہے سانپ سے تو وہ بچے پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا بچے پہ رحمت کی جا رہی ہے؟ رحمت کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے خطرے کی تو وہ خطرے کی طرف جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے, اپنے آپ کو زہر کی طرف لے جا رہا ہے, موت کی طرف لے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں جو ہمیں ڈرایا ہے نا, وہ ڈرانا, وہ جو پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا الرحمن, اس کی وجہ سے ڈرا رہا ہے. حقیقت نہیں بدلے گی, طوفان آنا ہی آنا ہے, طوفان سے آپ نہیں بچ سکتے. اس سے مجھے ایک فرعون کے بارے میں بات یاد آئی, فرعون کے مذہب کے بارے میں. فرعون کے مذہب میں آخرت کا کانسیپٹ تھا. اگر آپ ایجپٹالوجی پڑھیں اور مصر کی تاریخ پڑھیں, مصر کے مذاہب پڑھیں, جو فرعون کا مذہب تھا اس میں آخرت کا ان کے پاس کانسیپٹ تھا, لیکن بڑے مزے کا تھا. ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو رائل لوگ ہیں نا اور جو امیر لوگ ہیں وہ جاتے ہیں آخرت میں, ان کے لیے ایک طرح کی جنت ہے, باقی سب صرف مر جاتے ہیں. اور اگر وہاں پہنچنا ہے تو آپ کو بہت خاص قسم کا مقبرہ بنانا پڑے گا, بہت الیبریٹ قسم کا مقبرہ, اور پھر ایک بہت ایکسپینسو قسم کی آپ کی ممیفیکیشن ہوتی ہے, آپ کو وہ ٹیپ میں ڈالتے ہیں, اس کے خاص مسالے ہوتے ہیں تاکہ باڈی پریزرو ہو. پھر وہ آپ اس مقبرے میں لے جائے جاتے ہیں, وہاں سے پھر جنت کے جو گارڈینز ہیں وہ آپ کو لے کے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ مقبرہ نہیں بنوایا اور آپ نے یہ خاص اپنی ممیفیکیشن نہیں کی تو آپ آخرت میں نہیں جا سکتے. بعد میں انہوں نے اس کا اسکوپ کھول دیا, کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے مقبرہ بنوانا تو وہ بھی آخرت میں جا سکتا ہے, ورنہ باقی صرف مر جائیں گے, فنا ہو جائے گی ان کی, رائٹ. مومن آل فرعون نے جب تقریر کی ہے فرعون کے کورٹ میں, تو ان کے ذہن میں تھا کہ آخرت ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک بری جگہ بھی ہے, کیونکہ 2 ہی آپشنس تھیں, یا تو اچھی جگہ جاؤ گے یا جانا ہی نہیں ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها, اس نے کہا پھر ان سے, مومن علیہ فرعون نے کہا جس نے برا کام کیا ہے اس کو اس کا پورا دینا پڑے گا, بچے کا نہیں. وہ اس میں جنرلز میں جو بیٹھے ہوئے وہاں سن رہے ہیں بات, میں نے تو یار 1000 بچے مارے ہیں, میں نے تو کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, مجھے سب کا حساب دینا ہے. کوئی صرف مرنے والی آپشن نہیں ہے کہ صرف مر جاؤں اور کچھ نہ ہو آگے, کوئی آپشن سی نہیں ہے. نہیں 2 ہی آپشنس ہیں. ومن عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. اور پھر دوسری طرف کہا تمہیں کو بڑا مقبرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے کا ایمان رکھو اور اچھے کام کرو, عورت ہو یا مرد ہو, تمہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. وہ آپشن بھی ہے. اور یہ وہ جب ان کو جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے اور جنت کے بارے میں بتا رہا ہے پہلی دفعہ, اور وہ ان کا کانسیپٹ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ ان پہ رحمت نہیں ہے. بالکل. تو یہ اصل میں قرآن نے جو ہم پر کرم کیا ہے نا, یہ اور قوموں پر نہیں کیا. اور قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں نا, ان کے آپ جہنم کا کانسیپٹ دیکھ لیں, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے دین کو کتنا سیریسلی نہیں لیتے, کتنا کھیلتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ. وہ سب اس لیے ہوا کہ ان کو آخرت کی سیریسنس کا اندازہ نہیں رہا. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کو لائٹ ہونے ہی نہیں دیا. قرآن میں اتنا ہیوی سبجیکٹ ہے قرآن کا یہ کہ آپ بیرلی آپ 2 صفحے سے نہیں گزر سکتے آخرت سے گزرے بغیر. رائٹ. وہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے. وہ سب سے بڑی حقیقت ہے ہمارے لیے. اذا وقعت الواقعہ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں نعمت کیا چیز ہے کہ انسان شر سے بچے اور بھلائی کی طرف رجحان ہو, جو چیز اس کو نفع دے اس کی طرف وہ ڈائریکٹ ہو جائے.
جس طرح ہم کہتے ہیں نا دال علی الخیر کے فاعل ہی، حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھی چیز کی طرف آپ کو اشارہ بھی کر دے اس کا جواب، اس کا اجر وہی ہے جس نے وہ اچھا کام کیا. بالکل رائٹ. آپ نے کسی ڈاکٹر کو ہسپتال کی ڈائریکشنز دے دیں کہ اس کی سرجری کے لیے وہ لیٹ ہو رہا ہے، تو اس سرجری کا اجر بھی آپ کو مل گیا کیونکہ آپ نے اس کو ڈائریکشنز دے دی. الدال علی الخیر کا فاعل ہی. رائٹ.